بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر۔ لاسٹ لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا، بلکہ سٹارٹ ہم نے لیا تھا افیکٹو ڈس آرڈر سے، اور اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا اسینشلی ڈپریشن کو اور ڈپریشن کی کازز کو، اور تھوڑا سا ہم نے ٹچ دیا تھا کہ جی مینیا، ہائپومینیا، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر سے ہے۔ دا نیم ایٹ سیلف از ایکسپلینیٹری۔ واٹ از بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر؟ کہ جی وین دیر آر ٹو ایکسٹریمس اور ٹو ایکسٹریمس آف دا موڈ، ٹھیک ہے۔ اب وہ دو ایکسٹریمس کیا ہے؟ یا تو مینیا ہے، ہائپومینیا ہے، یا دوسرے سائڈ کے اوپر ڈپریشن ہے۔ مطلب آپ کی ڈیزیز کی جو ہے وہ دو پولز ہیں، تو دیٹس وائی اٹ از بینگ کالڈ بائی پولر ڈس آرڈر اور بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈرس۔ تو لیٹ اسٹارٹ کہ بائی پولر ڈس آرڈر کے اندر یو کین امیجن فرام دس پکچر کہ جی ہاؤ اٹ کلیئرلی شوز دیٹ وٹ کائنڈ آف اے ڈس آرڈر اٹ شوڈ بی۔ تو کلیئرلی اٹ ہیز بین شون ہیئر کہ جی آنسٹ بیفور ایج 30 جو بائی پولر ڈس آرڈر ہے اس کے اندر مینیا ڈپریشن کے ساتھ یا ہائپومینیا ڈپریشن، یہ آگے ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سی چیز کے ساتھ جو ہے الٹرنیٹ کرے گی، تو پھر ہم الٹیمیٹلی بائی پولر ڈس آرڈر کے ٹائپ کے اوپر ڈیسائیڈ کریں گے۔ نیکسٹ سلائڈس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو اب دیکھ لیجئے گا لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ بائی پولر ڈس آرڈر، پھر اس کے اندر مینیا آپ دیکھ لیجئے گا، اور اس کے اندر آنسٹ جو موسٹلی ہوتا ہے بائی پولر ڈس آرڈر کا ان جنرل تو بیفور 30 ہوتا ہے، مطلب ینگ ایجز کے اندر زیادہ ہے، اور مطلب اٹ ہیز بین ریسرچ کہ جی جو لوگ زیادہ کریٹیو ہیں، جو لوگ زیادہ ذہنی طور کے اوپر زیادہ انٹیلیجنٹ ہے، تو انٹیلیجنٹ لوگوں کے اندر بائی پولر ڈس آرڈر کامن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر تو یا تو ڈپریشن ہوگا، مینیا ہوگا، یا ڈپریشن ہوگا، ہائپومینیا ہوگا، ڈپریشن ہوگا، ڈستھیمیا ہوگا۔ تو ایک مطلب ایکسٹریم آف ہائیز کے اندر جا رہے ہیں، اور پھر جو ہے مطلب ڈاؤن دا ڈمپس آپ جا رہے ہیں، بالکل لوز کے اندر آپ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دو ایکسٹریمز کے اوپر اب تھوڑا سا ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ ون ایکسٹریم مینیا، اچھا جی، اس کے اندر موڈ کیا ہوگا؟ بہت زیادہ ایلیویٹڈ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے، بندہ یوفورک ہوتا ہے، مطلب بہت زیادہ انرجی فیل کرتا ہے اس کے اندر، مطلب جو موڈ ہوتا ہے بہت زیادہ مطلب انفلیٹڈ ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ مطلب انفلیٹڈ، تو بہت زیادہ ایلیویٹڈ ہوتا ہے۔ اچھا جی، دا پرسن از ایکسپینسو، مین کہ جی دا پرسن از بیکمنگ ٹو مچ سوشیبل ود دا پیپل، بہت زیادہ ملنسار ہو جاتا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا اور ان کے ساتھ باتیں کرنا یہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے، اور ایریٹیبل ہوتا ہے۔ اکثر جو ہے ایسا پیشنٹ، ظاہر سی بات ہے، وہ ایریٹیٹ زیادہ ہوتا ہے، کبھی جو ہے مطلب اینگر کے آؤٹ برسٹ ہو جاتے ہیں، اور اکثر ایریٹیٹ ہو جاتا ہے۔ اسپیچ کے اندر آپ دیکھ لیجئے گا، اسپیچ جو ہے لاؤڈ اینڈ ریپڈ ہوگا، اس کو ہم کہتے ہیں پریشر آف اسپیچ۔ اب پریشر آف اسپیچ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو بار بار جو ہے تھاٹس آتے ہیں، اور پیشنٹ کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کہوں کیا نہیں کہوں، اور مطلب اٹ مائٹ بی پارٹلی ڈیو ٹو اینڈ مینیا پرٹیکولرلی کہ اٹ مائٹ بی پارٹلی ڈیو ٹو دوز فلائٹ آف آئیڈیاز آن گرینڈیوسٹی تھنکنگ کہ جی میں بہت زیادہ، اس کے اندر بندہ چاہتا ہے کہ جی میں بہت زیادہ اپنی تعریفی کروں اور اپنے آپ کو بڑا سمجھوں، اور اس کے اندر ہوتا بھی ہے کہ گرینڈیوسٹی کی تھنکنگ ہوتی ہے کہ جی میرے پاس بہت زیادہ پاور ہے، میرے پاس بہت زیادہ بیوٹی ہے، اور مطلب میرے پاس جو ہے ایکسٹرا آرڈینری کیپیبلٹیز ہے، دو کہ وہ ہوتی نہیں ہیں، مطلب اوور نیریٹ کرتا ہے، اور مطلب بہت زیادہ شوق قسم کے کپڑے وغیرہ، یہ ساری چیزیں، ڈریس پہننا، یہ سارا کرنا، تو اس کی وجہ سے، اور پیشنٹ اس طریقے سے ہوتا ہے نا کہ لوگوں سے زیادہ شیئر کریں اپنی بڑائی کو، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ سینٹر آف دا اٹینشن ہو، لوگ اس کو دیکھیں، اور زیادہ سے زیادہ وہ اپنی باتیں اور اپنی
اپنا بڑا پن لوگوں کے سامنے پیش کرے، تو ان کے اوپر ایک پریشر آف سپیچ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو ان کی جو سپیچ ہوتی ہے وہ لاؤڈ اور ریپڈ ہوتی ہے۔ پھر جو ہے پننگ ہوتی ہے، ایسے لوگ جو ہے ظاہر سی بات ہے عجیب قسم کی جو جگت بازیاں ہے وہ اپنے الفاظ کے اندر لے کر کے آتی ہیں، جگت بازیاں کرتے ہیں، ہیومرس ہو جاتے ہیں، رائمنگ کرتے ہیں، مطلب ورڈ ٹو ورڈ جو ہے جو مطلب جو ساؤنڈ ملتی ہے ایسے الفاظ جو ہے وہ ایک سنٹنس کے آخر میں کہتے ہیں، یا پھر مطلب ایون ان کو کلینگنگ آف ایسوسیشن ہوتی ہے۔ اب کلینگنگ آف ایسوسیشن کیا ہے کہ اس کے اندر ون ورڈ ول بی فالوڈ بائی اندر ورڈ، ناٹ بیسڈ آن دا بیسس آف دا میننگ، اٹ ول بی بیسڈ جسٹ بیکاز آن دا ساؤنڈ آف دیٹ پرٹیکولر ورڈ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر کلینگنگ آف ایسوسیشن، جس کو میں کہتا ہوں کہ جی میں سپوز کہتا ہوں کہ جی کالج، والج، مالج، نالج، اور اس کی کوئی مطلب میننگ نہیں ہوگی، بٹ سمپلی جو ہے ورڈ جو ہے ایک جیسے ساؤنڈ کرتے ہیں، تو آن دا بیسس آف دیٹ جو ہے وہ اپنی سپیچ جو ہے وہ بناتے ہیں اور سنٹینسز بناتے ہیں، جس کے اندر مطلب کوئی اور بعض اوقات اس سچویشن کے اندر بڑا مشکل ہوتا ہے پیشنٹ کو سمجھنا کہ ایکچولی کہنا کیا چاہ رہا ہے، اور اس طرح سپیچ کے اندر ولگیرٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے، مطلب ایک سوشل نارم سے جو ہے وہ سپیچ نکل جاتا ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ دیر ول بی لائک کائنڈ آف مارکڈ profane of the speech. They will treat people in a crude way. They will treat people in the way it should not have to be treated in the normal situation. اور اس طریقے سے وہ الفاظ بولتے ہیں لوگوں کے ساتھ، ایون اپوزٹ جینڈر کے ساتھ، کہ ان کی جو سپیچ ہے وہ ولگر سی ہو جاتی ہے، تہذیب سے آؤٹ ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور ڈکریز ویٹ، اب ڈکریز ویٹ اکثر ایسے لوگ جو ہے ان کو اتنی زیادہ ہوتی ہیں نا کہ لوگوں کے ساتھ باتیں کریں، اور یہ ایریٹیبل بھی ہوتے ہیں، ایک جگہ کے اوپر بیٹھتے بھی نہیں ہیں، انرجی ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا، اپنی تعریف کرنا، پھر وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ جانا، اور مطلب بہت عجیب قسم کی جو موٹر کیفیت ہوتی ہے ان کی وجہ سے ان کو اور اپنے گرینڈیوسٹی بتانے لوگوں کو اور اپنے آپ کو بنانے سنوارنے سے ان کو ٹائم زیادہ نہیں ملتا، تو اور بیٹھ بھی نہیں سکتے ان کو، چونکہ وہ ایجیٹیٹڈ ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ان کا ویٹ لاس ہو جاتا ہے، کہ کیونکہ وہ کھانا صحیح طریقے سے نہیں کھاتے، جو کھانا ہے اگنور کر دیتے ہیں۔ اچھا جی، نیکسٹ جو ہے گرینڈیوس ڈیلوژنس، دس از ون آف دا فیچر کہ جی وائی اٹ ہیز بین کالڈ مینیا، بیکاز کہ مطلب ان موسٹ آف دا انسٹانسز مینیا ہم پھر اس کنڈیشنز کو کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس ایلیٹڈ سمپٹمس ہو، اور اس کے اندر کوئی ایک یا ایک سے زیادہ سائیکوٹکس فیچرز ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب سائیکوٹک فیچرز کیا کہ اس کا ریئلٹی سے کوئی ٹچ نہیں ہو، جیسے آپ کو پریویس لیکچر کے اندر میں نے بتایا تھا کہ جی سائیکوسس نیوروسس کے حوالے سے، تو ان کا مطلب ریئلٹی کے ساتھ کوئی ٹچ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر گرینڈیوس ڈیلوژنس ہوتے ہیں۔ اب گرینڈیوس ڈیلوژنس کیا ہے کہ ایسے پیشنٹس کو ایسے فالس انشیکیبل بلیفس ہوتے ہیں کہ جی میں کوئی مطلب سپوز کہتا ہے کہ جی میں پیغمبر ہوں، میں کوئی مطلب کوئی فرشتہ ہوں، میرے پاس سپر نیچرل پاور ہے، ٹھیک ہے جی، میرے پاس کوئی ایکسٹرا آرڈینری بیوٹی ہے، میرے پاس کوئی ایکسٹرا آرڈینری مال دولت ہے، میں مطلب وزیر اعظم ہوں، میں کوئی مطلب بڑا ہو کہ عہدے میں، تو دیٹ از مین کہ ہی از کلیمنگ ٹو بی سم بڈی گرینڈ، ٹھیک ہے جی، آف کورس وچ ہی از ناٹ ان ریالٹی۔ تو وہ اس طریقے سے جو گرینڈیوسٹی کے ڈیلوژنز ہیں ان کے اندر ہوتے ہیں۔ پھر ہائپر ایکٹیو، جو ایسا پیشنٹ ہوتا ہے نا، تو وہ ہمارے پاس جو ان کی ہائپر ایکٹیویٹی، موٹر ہائپر ایکٹیویٹی ان کے اندر زیادہ ہوتی ہے۔ اچھا جی، ڈکریز نیڈ فار سلیپ، اچھا ایسے لوگوں کی جو ابھی یہ دیکھیے گا کہ ڈکریز نیڈ فار سلیپ، اس کا مقصد کیا ہے کہ سپوز مطلب ڈپریشن میں یا ایون نارملی ہم اگر 2 گھنٹے سوتے ہیں تو پھر اٹھتے ہیں تو ہم اچھا نہیں فیل کرتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، آرام پوری نہیں ہو چکی ہوتی،
لیکن ایسے پیشنٹس جو ہے 1-2 گھنٹے سوتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر، پھر بھی وہ اٹھتے ہیں تو وہ بڑے فریش ہوتے ہیں اور بڑے پپ کے اندر ہوتے ہیں، بڑے مطلب انرجی کے اندر انرجیٹک ہوتے ہیں. تو ان کا ڈکریز نیڈ فار سلیپ، کہ ان کی نیند کی جو نیڈ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتی ہے. اچھا، پھر اس کے بعد فلائٹ آف آئیڈیاز. ایسے پیشنٹس کو فلائٹ آف آئیڈیاز ہوتے ہیں، ان کو بار بار، اب فلائٹ آف آئیڈیاز کی بار بار ان کو بہت سارے ان کے مائنڈ کے اندر آئیڈیاز آتے ہیں اور مختلف قسم کے آتے ہیں، فیوچر کے حوالے سے، پریزنٹ کے حوالے سے، اپنی پرسنالٹی کے حوالے سے، اپنے پلانس کے حوالے سے. تو بیسیکلی وہ پیشنٹ آرڈر نہیں کر پاتا. جب وہ آرڈر نہیں کر پاتا تو اس کے اوپر پریشر آف اسپیچ آ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ مطلب ایک ٹائم کے اوپر کسی ایک لمحے کسی ایک ٹاپک کے اوپر کوئی سینٹنسز بول رہا ہے، اگلے لمحے کسی اور ٹاپک کے اوپر کوئی سینٹنسز بول رہا ہے، پھر اگلے لمحے اس میں سے ہٹ کے کسی دوسرے ٹاپک کے اوپر بات کرتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بگن سڈنلی ایسکلیٹس اوور سیورل ڈیز. اچھا، یہ جو سائن سمٹمس ہوتے ہیں ایک دم سے شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح کا ڈپریشن تھوڑا سا اس کا جو آنسٹ ہے وہ